نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ شعبان کی 30ویں تاریخ اب ختم کے قریب ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ مغرب سے شروع ہو جائے گا۔ عام طور پر رمضان المبارک کا مہینہ جب قریب ہونے لگتا ہے تو اس کا ذکر و تذکرہ لوگوں میں شروع ہو جاتا ہے، بلکہ شعبان کی 15 تاریخ جو شب برات سے تعلق ہے، اس کے آنے کے ساتھ ہی بس اب رمضان کا تذکرہ 14 دن رہ گئے، 13 دن رہ گئے شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو ہمارے یہاں اس کے لیے تیاریاں، اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن تیاری کس بات کی ہے، یہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو تیاری کا نظام ہے وہ صرف مادی اعتبار سے ہے کہ رمضان المبارک میں افطار کا، سحر کا، کھانے کا کیا کیا چیزیں، کیا کیا نظام ہونا چاہیے، بس اس کا ہوتا ہے۔ اور عام طور پر جو خوشحال گھرانے ہوتے ہیں یا متوسط طریقے کے، پورے مہینے کا اس لائن سے جو کچھ ہے سب انتظام کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ بھائی بازار بار بار کون جائے گا، بازار کے جھنجھٹوں سے بچ کر کے سب جمع کر دو تاکہ پورے مہینے اطمینان کے ساتھ گزر جائے۔ ٹھیک ہے، اس تیاری سے تو شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اصل بات سوچنے کی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس لائن سے تیاری، یہ مہینہ اس لیے تو نہیں آیا ہے۔ یہ مہینہ تو یہ سمجھیں کہ جو لوگ اہل دل ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تو 11 مہینے گویا جس طلب کے ساتھ اور طلب کے ساتھ اور انتظار کے ساتھ رمضان المبارک ان کے لیے ہوتا ہے، وہ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ تیاری اور فکر اعمال کے اعتبار سے ہونا، کرنا، اس کا نظام بنانا، یہ رمضان المبارک کا حق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک کے تعلق سے اپنے یہاں کا نظام تبدیل فرما دیا ہے صرف رمضان کی وجہ سے، اب اس کا تقاضا یہ کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا نظام بنائیں اور بناتے۔ ادھر توجہ کم ہے، ادھر توجہ زیادہ ہو رہی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر مہینے کا جو بجٹ ہے، اب رمضان کے بارے میں ظاہر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اس کی بجٹ کی فکر ہوتی کہ پورے مہینے کس طرح پورا کرنا ہے۔ تقاضا ان سب چیزوں کا یہ تھا کہ ہماری جو ساری فکر ہوتی وہ اس بات کی کہ اس مہینے میں ہم اپنے عبادت ہے، اعمال ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، اپنے اخلاق عادات کی تبدیلی، اس تعلق سے ہم سوچتے اور نظام بناتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی گویا کا تقاضا بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کا اور تلاوت کا، خاص طور پر اذکار کا، تسبیحات کا ایک نظام بنائے۔ مثلا اور مہینوں میں مان لیجئے سونے کے علاوہ جو ہمارے اوقات جاگنے کے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ وقت ہمارا نکلتا ہے کمائی کرنے میں،
چاہے کسی لائن سے بھی ہو، پورا وقت اسی کی سوچ، اسی کی فکر، سارا نظام بنانا۔ لیکن ماہ مبارک میں ہماری توجہ اس طرف ہو جائے کہ اس ایک مہینے میں سونے کے علاوہ جو دیگر اوقات ہیں، ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں اس میں لگانے کا نظام، اس کی فکر بڑھا دینا چاہیے۔ اس مہینے میں بھی ہماری فرائض کے علاوہ جو اور عبادات ہیں، نوافل ہیں، سنن وغیرہ ہیں، اس میں بھی وہی رہے جو اور مہینوں میں تھا۔ تو یہ تو رمضان المبارک کا جو اعزاز اور اکرام، قدردانی ہے، اس کے خلاف بات ہے۔ یہ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ہم تبدیلی پیدا کریں اپنی، کہ دیگر دنوں میں ہماری تلاوت کا مثال کے طور پر جو بھی معمول رہا ہے، اب اس مہینے میں اس کو بڑھا دینا۔ بڑھانا اتنا نہیں کہ اپنی صحت متاثر کر لے آدمی، لیکن اتنا ضرور بڑھا لینا چاہیے کہ نمایاں فرق ہو جائے۔ نمایاں فرق کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں دگنا تگنا کر لے، تاکہ واقعی معلوم ہو کہ ماہ مبارک آیا ہے اور اس کا اثر ہمارے اپنے اعمال پر پڑنے لگا ہے۔ اس میں دیکھیے، رمضان المبارک میں بھی جو ہمارے اوقات ہیں، اس میں بھی اگر ہم سوچیں تو ایک بہت بڑا حصہ وقت کا ہمارا وہ ہے جو غیر دینی اعمال میں نکل جاتا ہے۔ یعنی ایسی مشغولیات میں نہ وہ دنیا کے کام کی نہ دین کے کام کی، میں دنیا کو مقدم کر دیا، حالانکہ دین کو، نہ وہ دین کے کام کی نہ دنیا، کوئی کام نہیں، بس فضولیات اور لغویات۔ ہماری فکر یہ ہو کہ ان اوقات کو بھی ہم مصروف کرنے کی کوشش کریں، عبادات میں، طاعت میں، جس طرح بھی مشغول کر سکتے ہو کرنے کی فکر کرنا۔ ہماری جو کمائی کے اوقات ہیں، چاہے آفس کی لائن پر ہو، چاہے دکانداری کی لائن پر ہو، چاہے ملازمت کی لائن میں ہو، ان لائنوں میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ جو ہم آسانی سے اس میں ذکر و اذکار وغیرہ کر سکتے ہیں، اس میں مشغول رکھنے کی فکر کرنا۔ مثلا کچھ وقت تو خالی ملتا ہے، ان خالی اوقات میں کلمہ شریف پڑھ لینا، استغفار کا اہتمام کر لینا، جو صورتیں ہمیں یاد انہی کی تلاوت کا اہتمام کر لینا۔ ان چیزوں میں اگر اپنے اوقات کو ہم گزاریں تو انشاءاللہ وہ مشغولیت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہم گویا رمضان کا فائدہ، جس کو کہتے ہیں وصول کرنا، بھی پایا جائے گا اس میں۔ تو بات تیاری کی ہے۔ تیاری مادی اعتبار سے اگر ہو رہی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ تیاری اس لائن کی ہو کہ رمضان المبارک اللہ پاک نے جس لیے ہم کو دیا ہے، اس لائن سے ہماری فکر و سوچ ہو جائے اور تیاری ہماری ہو جائے کہ تلاوت اتنی وقت کریں گے، اور تسبیحات اتنے وقت کریں گے، دعاؤں کا اہتمام اتنے وقت، نفلوں کا اہتمام۔ ان چیزوں کی اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے لیں تو انشاءاللہ ماہ مبارک کی اللہ پاک برکتیں اور روحانیت و نورانی اس مہینے میں تو اللہ پاک بہانے یوں بھی، اور اس مہینے میں تو بہانے سے دینا چاہتا ہے۔ وہ تو جب وہ بہانے سے دینا چاہ رہے ہیں تو اب ہمیں لینے میں کیا ہے، تھوڑی سی ہم فکر کریں، مل سکتی ہم کو ہے۔ اس مہینے میں خاص طور سے نوافل کا اہتمام خوب کر لیں ہم لوگ۔ اب شہر میں ہم کو اٹھنا ہی ہے، ٹھیک ہے، اٹھتے ہیں تو اس سے تھوڑا اہتمام کر کے تہجد پڑھنا شروع کریں اس میں۔ اسی طرح سے اشراق ہے، چاشت ہے، اوقات ہم کو مل رہے ہیں، جیسے جانا ہے ڈیوٹی، دکان کے اوپر، سورج نکل چکا ہے، طلوع ہو چکا ہے، تو 15-20 منٹ کے بعد بس شروع ہو گیا، پڑھ لیں اس کے اندر، اس میں کیا حرج کی بات ہمارے لیے ہو جائے گی اس میں۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد میں اوابین کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا وہ کر کے اپنے آپ کو اوابین کا بھی پابندی بنانا شروع کر دیں یہاں پر۔ دیکھیے اوابین میں پڑھنے میں بہت تھوڑی سی فکر کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ عموماً مغرب میں 4 رکعت پڑھنے کا معمول لوگوں کا رہتا ہے، 2 سنت پڑھ لیتے ہیں، 2 نفلیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب 4 پڑھ لی ہیں تو 2 اور پڑھ لیں تو یہ اوابین بن جائے گی۔ کم سے کم درجے میں 4 رکعت ہے، تو 4 رکعت
دو تو پڑھی، دو اور پڑھ لیں تو کون سی دقت آ جائے گی؟ اس 2 رکعت پڑھنے میں کیا ٹائم لگے گا ہمارے پڑھنے کے لیے؟ اس لیے ہم سب ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ اوابین آج ہی سے شروع کرنا ہے ہم کو۔ 4 رکعت کو معمول ہمارا ہے ہی ہے، 2 اور بڑھا دیں تو 4 اوابین میں ہو جائیں گی، 2 نفلوں میں۔ یہ کم سے کم درجے کی بات ہے، لیکن بڑا درجہ کے تو 6 ہے، اوابین تو 20 رکعت تک ہے، لیکن کم سے کم درجے میں تو آ ہی جائے کم سے کم، تاکہ معلوم تو ہوئی کچھ تبدیلی اعمال میں ہم نے کر لی اس کے اندر، اتنا تو کر ہی لیں ہم اس میں کہ 4 رکعت پڑھتے ہی ہیں، 2 اور شامل کر دیں اس کے اندر، 4 اوابین ہو جائیں گی، 2 سنتیں ہو جائیں گے۔ چلیے کم سے کم درجے کی بات ہو گئی، ورنہ اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ 6 اوابین مستقل پڑھ لی جائیں۔ ان کو تبدیلی کرنے کی بات میں نے عرض کی تھی، اس کی فکر کریں۔ رات میں تراویح ہو گئی، اب تراویح کے بعد میں اب کوئی لغویات، کوئی واہیات، کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے کہ موبائل لے کے بیٹھ گئے وہ ضائع ہو رہا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ جو لوگ اچھے خاصے لوگ وہ خود کہتے ہیں کہ جب سے یہ لت لگی ہے کہ بہت سارے کام چھوٹ گئے، اس میں لگے ہوئے، ارے یار دیکھا اس کو بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، کیا مل رہا؟ نہ اس میں دین مل رہا، نہ دنیا مل رہا اس کے اندر، بلکہ اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو نقصان ہی نقصان اس کے اندر۔ تو تراویح فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے، بعد میں معمول کھانا کھا لو، اس حد تک بات ہو گئی۔ اب بیٹھ گئے اس کو دیکھنے کے لیے، اب سارا وقت اس کے اندر جا رہا ہے، اس سے بہتر یہ کہ آرام سو جائے۔ اول وقت سونے کا فائدہ یہ نکلے کہ انشاءاللہ پھر آخر میں آنکھ کھل جائے گی، پھر تو ظاہر ہے انتہائی قیمتی وقت، وہ اور دنوں میں بھی تھا، ان دنوں تو انتہائی قیمتی وقت ہے، وہ اس میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگنا لینا، یہ سب اوقات اللہ نے جو عطا فرمائے ہیں۔ تو اس وقت جو بات توجہ دلانے کے لیے عرض کی ہے تیاری کے تعلق سے، رمضان المبارک میں تیاری ہونا چاہیے تھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی، لیکن ہمارا ذہن تیاری کا ہو گیا ہے، پورے مہینے کا اپنے کھانے پینے کا، سحری افطار کا نظام بنانا۔ اللہ پاک تو یوں ہی روزی میں اضافہ کر دیتے ہیں اس مہینے میں، وہ تو دے ہی رہے، اب خواہ کے لیے ہم اس میں لگے چکر میں۔ بس ہماری فکر یہ ہو کہ ہم تبدیل ہو جائیں، اور ایسی تبدیلی ہو کہ دوسرے آدمی کو محسوس نہ کرائیں، ہم محسوس ہونے لگے کہ ہاں بھائی رمضان ہے۔ یہ ہم لوگ جمعے کے دن کپڑا تبدیل کرتے ہیں تو احساس نہیں دلاتے ہیں دوسرے، وہ خود دیکھ کے محسوس کر لیتا ہے کپڑا بدل کے آیا ہوا، یہ نہا کے آیا ہوا۔ اسی رمضان میں ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہم ایسے تبدیل ہو جائیں کہ لوگ محسوس کریں کہ ہاں بھائی رمضان آ گیا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ہم کو اس اعتبار سے تیاری کی فکر نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے بھائی، وقت تو ہی ہے، گزر جائے گا، ہمارا انتظار تو کوئی نہیں کرے گا۔ اصل عقل مندی کی بات ہے کہ اس میں اپنی فائدہ اٹھا لینا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں مضر ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔